آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ حیدر علی۔ مفاہمت کے بادشاہ اور گروہوں کا راج اس کام لا سکے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، مسلم لیگ نون کا ماننا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی کی بدولت ہی شریف خاندان اور ان کی جماعت آج ایک مرتبہ پھر مسند اقتدار پر پرجمان ہے۔ سن 2016 میں پاناما پیپرز اور ڈان لیک سکینڈلز کے بعد جب پہلے نواز شریف وزارت عظمی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر ان کی جماعت 2018 کے انتخابات میں اقتدار سے محروم ہو گئی، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کی صف اول کی تقریب تمام قیادت جیل میں ڈال دی گئی۔ ان حالات میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید اب یہ جماعت ایک طویل عرصے تک اقتدار میں واپس نہیں آئے گی۔ پھر جب سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن چلے گئے تو کئی سیاسی پنڈت تبصرے کر رہے تھے کہ اب وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں عمران خان حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مثالی تعلقات چل رہے تھے۔ وہ اور ان کے وزراء اگلے 10 برس تک حکومت کرنے کے دعوے کر رہے تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کے نعرے لگا رہی تھی۔ پھر یکایک ہوا بدلی اور اپوزیشن جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر تلے اکٹھی ہو گئی اور اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا کر شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس پی ڈی ایم نے نگراں حکومت تشکیل دی اور اکتوبر 2023 میں نواز شریف بھی واپس وطن آ گئے۔ اپنے انتخابات کے بعد ایک خصوصی بندوبست کے ذریعے شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ شہباز شریف کی جماعت کا ماننا ہے کہ اس ساری کایا پلٹ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے اور ان کی مفاہمتی پالیسی کی بدولت ہی شریف خاندان اور ان کی جماعت آج ایک مرتبہ پھر مسند اقتدار پر پرجمان ہے۔ اگرچہ ان کی پارٹی کے اندر اس مفاہمتی پالیسی پر اختلافات اور بحث و مباحثہ بھی رہا، مگر شہباز شریف اپنی حکومت عملی منوانے میں کامیاب رہے اور نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ مقتدر کے ساتھ ساتھ کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مفاہمت کا ہنر استعمال کر کے اب اگلے کئی برس تک اپنی جماعت اور ملک کا روڈ میپ طے کرنے جا رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس کے مطابق آصف علی زرداری ہمیشہ مفاد دیکھ کر مفاہمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف 9 مارچ کو پاکستان کے صدارتی محل میں بھی مفاہمت کا بادشاہ تخت نشین ہونے جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری، جن کی ابتدائی سیاسی زندگی مختلف الزامات کے سائے تلے اور صلاحوں کے پیچھے گزری، ان کا واضح مفاہمتی رنگ دسمبر 2007 میں سامنے آیا جب انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی سربراہ اور اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کے بم دھماکے میں مارے جانے کے بعد پاکستان کھپے پاکستان چاہیے کا نعرہ لگا کر ملک میں کو انتشار سے بچایا۔ سن 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو آصف علی زرداری نے اسی مفاہمت کے ذریعے نہ صرف خود 5 سال صدارتی مدت مکمل کی بلکہ ان کی جماعت نے پوری 5 سال حکومت کی۔ اگرچہ ایک موقع پر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے کر مزاحمت کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک طویل عرصے تک دبئی میں رکنا پڑا اور پھر مفاہمت کے ذریعے وہ وطن واپس آ کر اس کے بعد سے مفاہمت کا جادو چلا کر ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ یہ آصف زرداری کی بھی مفاہمت ہی تھی جس نے دیگر کئی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم کی حکومت کو ممکنہ بنایا۔ شہباز شریف کے ساتھ یہ آصف زرداری کی بھی مفاہمت تھی جس نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ممکن بنایا۔ اس بارے میں آصف زرداری نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ناممکن کو ممکن اور اس لیے بنا لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں۔ جہاں بات صدر اور وزیر اعظم کے مفاہمتی رویے کی ہے، وہاں یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور بڑا فیکٹر اسٹیبلشمنٹ بھی اب ملک میں استحکام لانے کے لیے مفاہمت کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ماہرین نے اس تمام منظرنامے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے سینئر پروفیسر رسول بخش رئیس اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفاہمانہ پالیسی اس وقت حقیقی اور ثمر آور ثابت ہوگی جب اس کا برتاؤ بغیر کسی امتیاز کے کیا جائے گا۔ انہوں نے پاک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص حلقوں کے ساتھ کی جانے والی مفاہمت نتائج خیز اور دریپا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مفادات اور وقت کی محتاج ہوتی ہے۔ رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت رائج مفاہمت کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر زرداری صاحب کی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ مفاد دیکھ کر مفاہمت کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ابھی جو مفاہمت ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں کو خطرہ ہے۔
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہی خطرہ مقتدرہ کو بھی ہے اور ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کی مفاہمت یہ ہی ہے کہ یہ تینوں اس ایک خطرے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ تین سیاسی طاقتوں کی ایک تکون ہے اور اس تکون کے تینوں سروں کو جوڑ رکھنے کو یہ لوگ مفاہمت کا نام دے رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس کا ماننا ہے کہ اگر یہ تینوں پاور فورس حقیقی مفاہمت کو فروغ دینے کی خواہاں ہوتے تو حال ہی میں انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کا حصہ بنتے۔ ان کی مفاہمت کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت ان تینوں سروں کا گٹھا رہنا ضروری ہے، کیونکہ جس دن ان تکون کا ایک کونا ادھر ادھر ہو گیا اس دن مفاہمت کی رسی ٹوٹ جائے گی اور وہ سیاسی قوت طوفان کی طرح سامنے آ جائے گی جس سے یہ سب بچنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ تکون کے اس تینوں سروں کے کیسے مفاہمت اور قومی اداروں کو استعمال کر کے اپنے وجود کو جائز تسلیم کروائیں گے۔ رسول بخش رئیس نے مزید کہا کہ یہ دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوگا کہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کی اثرو طرح خراش کیسے ہوتی ہے۔ کیا یہ مفاہمتی تکون اپنی تعمیر، کارکردگی اور اداروں کے استعمال کے ذریعے انتخابی نتائج کی مبینہ تبدیلی اور معقول رائے عامہ کو مسترد کرنے کے تاثر سے بالکل باعث نکل سکے گی؟ صوبہ پنجاب کے سابق گورنر، وزیر اعلیٰ اور سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے خیال میں اس مفاہمت کے دریپا ہونے میں شکوہ و شبہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو معیشت اور اپوزیشن کے شدید چیلنجز درپیش ہیں اور ان سے صرف مفاہمت بیان کے ذریعے نپٹا نہیں جا سکتا بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صرف عسکری قوتوں سے مفاہمت اور ان کی خدمت سے استحکام نہیں آتا، عوام اور اپوزیشن بھی اس نظام کا حصہ ہیں اور ان سے معاملات طے کرنا اصل مفاہمت ہے۔ جس مفاہمت کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا نظام صرف 6 ماہ چل سکتا ہے، اس کے بعد حقیقی مسائل سے نپٹنے کے لیے حقیقی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ڈاکٹر حسن عسکری نے مزید کہا کہ پاکستان کی صورتحال میں اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ طویل المہاد پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ یہ نظام آنے والے وقت کیسا چلے گا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔